نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کی کائنات آپ کو مزید عزتوں سے نوازے، دنیا اور آخرت کی تمام تر آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی احباب چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ تکبر کی مذمت سے متعلق قرآن و حدیث کا حکم جاننے کے بعد بارگاہ رب العزت میں اس کے ناپسندیدہ ہونے کے وجود جاننا بھی بے حد مفید ہے۔ جب تکبر کی مذمت، اس کی وجوہات جان لی جائیں گی تو یقیناً یہ فیصلہ کرنا بالکل آسان ہو جائے گا کہ اس موذی مرض سے محفوظ رہنا اور اپنے دل میں موجودگی کی صورت میں اسے خود سے دور کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے کہ جس کے سننے کے بعد، بیان کرنے کے بعد اور قبل تکبر کی اقسام اور ان میں سے ہر قسم کا حکم ذکر کرنا بہت مناسب ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہو تو اس قسم کے تعین اور پھر اس کا حکم جان کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ رب العزت اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر کی کم از کم 9 اقسام ہیں۔ تکبر کی 9 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العزت کے مقابلے میں تکبر، یعنی معاذ اللہ، اللہ رب العزت کو خود سے حقیر اور کمتر اور خود کو اللہ رب العزت سے برتر گمان کرنا، اس تکبر کا ارتکاب فرعون نے کیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے، موجود ہے، انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، یعنی میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، تو اللہ رب العزت نے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب میں پکڑ لیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تکبر، پہلے ہم نے جو آپ نے سماعت فرمایا وہ تھا شیطان نے کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اب ہے فرعون نے کیا، اور دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات معافی عطا فرمائے، معاذ اللہ، ایسے لفظ بولتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے آپ کو کتنا بلند و بالا کہہ رہا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے وہ کیسے کیسے لفظ استعمال کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے لفظوں کو لکھا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ کفر، یہ تکبر اتنا بڑا کفر ہے، اتنا بڑا یہ جملہ ہے، اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ یہ فرعون بنا دیتا ہے۔ جب یہ بات اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے بولی جائے تو یہ فرعون نے سب سے بولا تھا پہلے۔ اس قسم کا جو حکم ہے وہ ہے تکبر کا، کہ یہ قسم کفر میں شامل ہوتی ہے۔ اب جو شیطان نے تکبر کیا تھا
وہ بھی کفر میں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور یہ جو فرعون کا تکبر ہے یہ بھی کفر ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات اتنے درجے کا تکبر بھی دل میں آ جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے کہ کرتے ہیں کہ جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں کہ یہ جو تکبر ہے یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ تکبر، یعنی اللہ رب العزت کی آیات میں موجود احکامات اور تعلیمات کو حقیر اور کم تر گمان کرنا اور اس کی حقارت کے پیش نظر خود کو ان کی پابندیوں سے آزاد تصور کرنا، یعنی معاذ اللہ یوں گمان کرنا کہ یہ آیات اس قابل نہیں ہے کہ میں ان میں موجود احکام کی پابندی کروں۔ یہ تکبر موجودہ دور کے ماڈرن دنیاوی علوم سے مزین اور مغربی تہذیب سے ضرورت سے زیادہ متاثر افراد میں اکثر پایا جاتا ہے۔ یہ جو نوجوان نسل ہے وہ اس تکبر میں شامل ہو چکی ہے، اور جو اس درجے کا ہے، جو اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا پابند نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ میں اس پہ عمل نہیں کروں گا، نہیں کرتا، یا یہ میرے لیے حکم نہیں ہے، تو یوں سمجھیں کہ وہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ تکبر کر رہا ہے، یعنی قرآن و حدیث کو ماننا وہ گوارا نہیں کر رہا۔ تو اس قسم کا جو تکبر ہے یہ بھی کفر میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، یہ قرآن مجید ہمارے لیے لاگو ہوا ہے۔ قرآن مجید کی ہر ایک آیت پہ جو ایمان لانا اور جو احکام ہم پہ فرض ہوئے جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے آزاد سمجھتی ہے تو یہ بھی کفر میں شامل ہوتا ہے۔ بعید نہیں کہ کسی وقت بھی وہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دے جس سے اس کا کفر ثابت ہو جائے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں کہ اس تکبر کی کتنے بڑے نقصانات ہیں کہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے، کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہاں دو چیزیں ضرور پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ انسان کبھی بے عملی کا شکار ہوتا ہے، لیکن یہ بے عملی آیات عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے ہوتی ہے، یعنی نفس و شیطان۔ بعض اوقات نماز جیسے حکم ہے، روزہ حکم ہے، لیکن ایک بندہ ہے جو بندہ غفلت کی وجہ سے یہ عمل نہیں کر سکتا، نماز چھوڑ دیتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب قرآن مجید میں حکم ہے کہ شراب کے قریب نہ جائیں، لیکن وہ شراب پی بیٹھتا ہے۔ اب ایک ہے شراب پینا یا بے عمل ہونا، اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ کافر تب ہوتا ہے جب اس کو آیات سنائی جائیں اور وہ آیات کو سن کر کہے کہ میرے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ کلمات کفر ہیں۔ جو بندہ اس قرآن مجید کو مانتا نہیں ہو، جو قرآن پاک کو تسلیم کرتا ہے، قرآن پاک پر ایمان لاتا ہے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کے یہ برائی کرتا ہے یا اپنی خود غرضی کی وجہ سے یہ کام کر بیٹھتا ہے، تو اس پر یہ کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا۔ کفر اس پہ ہوگا جو قرآن مجید کی آیات کا انکار کر بیٹھے گا، قرآن مجید کی آیات کے مقابلے میں آ کے کہے گا کہ یہ میرے لیے حکم نہیں ہے، میں اس قرآن مجید سے معاذ اللہ استغفر اللہ آزاد ہوں۔ اگر کوئی ایسا کلمات کہہ دیتا ہے تو یوں سمجھیں وہ تکبر کی وجہ سے کفر میں پہنچ چکا ہے۔ ادروائز اگر کوئی سستی کے باعث کوئی جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو یہ وہ کافر نہیں ہوگا۔ دوسری یہ ہے کہ انسان کی بے عملی اور دینی پابندیوں سے راہ فرار کی وجہ نفس و شیطان کی کار فرمائیوں کے ساتھ ساتھ اس بنا پہ ہوتی ہیں کہ وہ ان آیات میں ناقابل عمل اور حقیر معاذ اللہ آیات کریمہ کو سمجھے،
تو ان میں سے پہلی صورت کا نتیجہ گناہ کبیرہ ہے اور دوسری صورت کا نتیجہ کفر ہے۔ جو قرآن مجید کو حقیر سمجھے وہ کافر ہے، اور جو سستی کے بعد صرف عمل نہ کر سکے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور جو گناہ کبیرہ کرتا ہے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگ لے تو اللہ رب العزت کی ذات معاف فرمانے والی ہے۔ نمبر 3 نمبر کا جو تکبر ہے وہ ہے انبیاء کرام کے ساتھ تکبر کرنا، یعنی اللہ رب العزت کے نبیوں کو معاذ اللہ حقیر اور کمتر اور خود کو ان سے بزرگ و برتر تصور کرنا، جیسے سابقہ اقوام نے انبیاء کرام کے متعلق تحقیری کلمات کہے۔ چنانچہ فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا، آئیے ذرا سماعت فرمائیں۔ ثم ارسلنا موسیٰ اخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون ملائہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا قومہما لنا عابدون فکذبوہما وکانوا من المہلکین، یعنی پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی آیاتوں اور روشن سند کے ساتھ فرعون اور ان کے درباریوں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غلبہ پائے ہوئے تھے، تو بولے کیا ہم اپنے جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری خدمت کر رہی ہے۔ بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے ہوئے لوگوں میں ہو گئے۔ تو انبیاء کے ساتھ جو تکبر کرنا ہے یہ بھی انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرنا، آیات قرآنی کے ساتھ تکبر کرنا اور انبیاء کرام کے ساتھ تکبر کرنا، یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ نمبر 4 ہے سید الانبیاء کے ساتھ تکبر۔ اس تکبر کا اظہار کفار و مشرکین کے ان سرداروں سے ہوا تھا جو آقا علیہ السلام کے زمانہ میں پائے جاتے تھے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب۔ انہوں نے کیا کہا، اس قسم کا جو انہوں نے تکبر کیا، آقا علیہ السلام کو حقیر جانا، تو یہ تکبر بھی کفر میں شامل ہوتا ہے۔ آپ کے طریقوں کے مقابلے میں تکبر، یعنی آقا علیہ السلام کی عادات، اطوار، اخلاق کریمہ کو نگاہ حقارت سے دیکھنا یا زبان سے ان کے بارے میں نازیبا کلمات نکالنا بھی تکبر کے باعث ہی ہوتا ہے۔ اس قسم کا جو تکبر ہے وہ بعض صورتوں میں گناہ اور کچھ صورتوں میں کفر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے جو بھی طریقہ اور عادات عطا کی گئی یقیناً اللہ کو محبوب اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب ترین بننے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار، اخلاق کریمانہ کو ترغیب دینے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اس لیے مالک کی کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا بہتر ہے۔ اب اگر کوئی اس سے متعلق کسی بھی شے کو نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے، گویا وہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ چیز کو حقیر جان رہا ہے، اور یہ امر یقیناً قابل گرفت ہے۔ اور بالکل اسی طرح جیسے کوئی ہمارے کسی عمل کے بارے میں منفی رائے کا اظہار کرے تو ہمیں اس کی یہ رائے سخت ناپسند محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ چنانچہ اگر صرف سستی اور دوست احباب کی مروت کی بنا پہ عمل کی سعادت سے دور رہا جاتا ہے تو معاملہ اتنا سخت نہ تھا، لیکن جب کوئی مسلمان بے عملی کے ساتھ ساتھ ان عادات و اطوار کو بیکار اور حقیر ناقابل عمل سمجھ بیٹھے اور زبان سے اس کا اقرار بھی کر بیٹھے تو اس اب ضرورت قابل گرفت کی ہے
کہ اس کا یہ عمل اس کے ایمان کی بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ اس قسم کا حکم تکبر کی یہ قسم بھی بعض صورتوں میں باعث گناہ اور بعض صورتوں میں کفر ہوتی ہے۔ جی ناظرین کرام، چھٹی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام اور علماء اسلام، ماں باپ، اساتذہ اور دیگر عام مومنین کے ساتھ تکبر کرنا، یعنی ان کے ساتھ تکبر سے پیش آنا، اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی ان نفوس قدسیہ اور مسلمانوں میں سے کسی کو عمل، قول یا دیگر اسباب کی بنا پر حقیر اور کم تر جاننا اور خود کو ان سے افضل اور برتر تصور کرنا، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ تکبر کی یہ قسم گمراہی میں شمار کی جاتی ہے اور ایسا کرنے والا سخت گناہ گار ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تکبر کرنا، اور یہ 6 صورتیں جو ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے یاد فرما لیں، توجہ سے سماعت فرما لیں۔ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک لے جاتا ہے، بعض اوقات گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور بعض اوقات بندے کو سخت گناہ گار کر دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، گزارش یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے اس تکبر سے بچیں۔ بزرگ احباب فرماتے ہیں کہ جو ٹہنی جھک کے رہتی ہے اسی ٹہنی پہ ہمیشہ پھل لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ تو اسی لیے آؤ ہمیشہ جھک کے رہو، جھک کے جینا سیکھو، تکبر سے بچیں۔ یہ شان کبریائی کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی نے تکبر نہیں کیا، اور ہم سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں۔ وہ پیغمبر ہو کر، انبیاء کرام ہو کر انہوں نے تکبر نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، جبکہ بے شمار مقامات پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اپنا بھائی قرار دیا، جبکہ مقام یہ ہے کہ وہ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، مگر آج ہی اس قدر کہ صحابہ کرام کو اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں۔ اور جب بھی بیٹھتے میرے آقا، تو میرے آقا سب کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو سب کے برابر بیٹھتے تھے۔ کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نبیوں کا امام ہوں تو میرے لیے کوئی اعلیٰ مسند کا انتظام کیا جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام کرتے تھے، حضور کا احترام، حضور کا ادب صحابہ کرتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نبیوں کا امام ہوں، میں نے غریبوں کے پاس کیوں بیٹھوں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درس یہ دیا کہ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے رویے سے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور غریبوں کو آپ نے زیادہ قریب کیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں سے محبت دوسروں سے بڑھ کے کی کہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ تو ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ جھک کے رہنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اکڑ کے رہنا شیطان بد نبیوں کے ساتھ تکبر کرنا فرعون کی ادا ہے، شیطان کا طریقہ ہے، فرعون کا طریقہ ہے۔ اسی طرح دیگر جو جتنے بھی متکبرین گزرے کفار، ان کا طریقہ، ان کا رویہ ہے کہ وہ ہمیشہ اکڑ کے رہتے تھے، تکبر کے ساتھ رہتے تھے۔ اس لیے آؤ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، یہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے، یہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ تو ناظرین کرام، گزارش یہ ہے کہ تکبر ختم کریں۔ خدا نہ خواستہ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اندر تکبر آ جائے، علم کی وجہ سے تکبر آ جائے، پیسے کے اعتبار سے، دولت کے حساب سے ہمارے اندر تکبر آ جائے، تو ان سارے تکبرات سے بچنے کا آسان طریقہ، آسان وظیفہ یہ ہے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے گن گائے جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور قربت پانے کے لیے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جائے۔ تو ناظرین کرام، ایک درود پاک ہے جو آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اس درود پاک کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ اس درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھے گا، صبح
وہ شام تک درود پاک پڑھنے کا ثواب پائے گا، اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک درود پاک پڑھنے کا ثواب پائے گا۔ وہ درود پاک ذرا سماعت فرمائیں۔ جب درود پاک پڑھے گا تو یقیناً اس کا دل تکبر سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے پاک ہوگا۔ تو جب اس کا سینہ ان ساری باطنی امراض سے محفوظ رہے گا تو اللہ رب العزت کی قربت میں اسے مقام عطا کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں اس درود پاک کی طرف، ذرا توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا وہ درود پاک جس کو 3 مرتبہ صبح پڑھیں شام تک، اور شام کو پڑھیں تو صبح تک درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بہت ہی عظمت والا درود پاک ہے، اور بندے کو نفاق سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، تکبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ جتنے احباب، اگر ویڈیو پسند آئی ہے، یقیناً ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ مالک کائنات آپ کو 2 جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔